تمام انسانیت کے لیے خیر خواہ ہے، سب کی بھلائی چاہتا ہے، اور اسلام کے جو اصول انسانوں کو دیے گئے ہیں، اگر انسان ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائے تو دونوں جہاں میں وہ کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، نیچرل دین ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جو قانون انسانوں کو دیا ہے وہ صرف آخرت کو سامنے رکھ کر نہیں، بلکہ اس اسلام کے اصول ایسے ہیں کہ اس پر اگر کوئی چلے تو وہ دنیا میں بھی سر بلند ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور ہی کر دیں، اسلام کے جو بنیادی احکام دیے گئے ہیں، آپ توحید کو ہی لے لیجئے۔ اب توحید یعنی ایک اللہ ہی کو معبود ماننا، اسی کو مسجود ماننا، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننا۔ عام طور پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ توحید کا موضوع خشک موضوع ہے، حقیقت میں اسی توحید نے انسانوں کو عزت دلائی۔ انسان ڈرا ہوا تھا، چیزوں سے ڈرتا تھا، گھبرایا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، یہ درختوں سے ڈرتا تھا، یہ پتھروں سے ڈرتا تھا، اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی، ویلیو نہیں تھا، یہ کئی بار جانوروں کے نام بلی لگ گیا، اور کس کس سے نہیں ڈرا، کس کس سے آگے نہیں جھکا یہ، لیکن توحید نے آ کر اس کا سر بلند کیا ہے کہ انسان تو چیزوں کے آگے مت جھک، تو ان سب کا مخدوم ہے، ان ساری چیزوں سے خوبصورت بھی تو ہے اور بہتر بھی تو ہے، تیرا سر بلند بنایا گیا ہے۔ قدرت نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ تو اوروں کی طرح کھاتے اور پیتے وقت بھی اپنے سر کو جھکائے، بلکہ لقمے کو اٹھا اور منہ تک پہنچا۔ تیرا سر بلند ہے، یہ میرے سوا کسی اور کے سامنے جھکتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ انسان تو سر بلند ہے، تو یہ جو توحید ہے اس نے انسانوں کو عزت دلائی، اور انسان نے ترقی بھی اسی وقت کی جب کہیں نہ کہیں اس کے ذہن و قلب میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں چیزوں سے بڑا ہوں۔ ورنہ کبھی جو پانی معبود تھا، لوہا اس کا معبود تھا، چاند اس کا معبود تھا، ستارے اس کے معبود تھے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ جو ذات معبود ہوتی ہے اس کی ذات میں غور کرنا ہی عیب ہوتا ہے۔ ہمیں بھی روک دیا گیا ہے کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، کہ اللہ کی مخلوق میں تو غور کر لینا لیکن اس کی ذات میں غور مت کرنا۔ تو انسان نے جس کو بھی اپنا معبود مانا تو اس کے اندر ریسرچ کرنے سے اور اس میں سوچنے سے وہ رک گیا۔ تو توحید نے آ کر انسان کو عزت دلائی ہے کہ تو ان ساری چیزوں سے بڑا ہے، ان کے آگے جھکنے کے لیے تو نہیں بنایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں تیرے لیے بنائی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ قابل عزت بنایا ہے۔ اچھا نہیں لگتا تو درختوں سے ڈرے، اچھا نہیں لگتا تو اپنے ڈرائیور کو کہ گاڑی موڑ دے کہ آگے سے نوڑیا نکل گیا، نوڑیا تیری گاڑی کا ٹائر نہیں پھاڑ دے گا، کسی سے نہیں ہوتا۔ ان ساری چیزوں سے، جتنی بھی شرکیہ اعمال سے انسان کو جو اسلام نے بچنے کا حکم دیا اور سخت قانون بنا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کوئی لے کے آ جائے قیامت کے میدان میں اس سے معاف نہیں کروں گا، کیونکہ یہ نجاست ہے۔ انما المشرکون نجس، اور نجاست ناپاکی کو تم بھی پسند نہیں کرتے ہو تو میں بھی پسند نہیں کرتا۔ اور صرف گناہ نہیں، یہ تو غداری ہے، غدار کو دنیا کی حکومتیں بھی معاف نہیں کرتی تو میں احکم الحاکمین بھی معاف نہیں کروں گا۔ قانون سخت بنایا لیکن بچانی عزت انسان کی تھی، یہ ذلیل ہو گیا تھا چیزوں کے آگے۔ کوئی بھی اصول، یہ شروعات ہے، آپ اسلام میں انٹر ہو رہے ہیں تو اہمیت توحید کی سب سے زیادہ ہے۔
یعنی آپ اسلام میں انٹر ہونے کے لیے کلمے کا اقرار کرنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، میری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ذات کے لیے خاص ہیں۔ آپ نماز میں اس کا اقرار کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری جانی فعلی قولی ہر طرح کی عبادتیں اس کے لیے خاص ہیں۔ یہ اقرار کلمے میں کرنا پڑتا ہے، تب اسلام میں انٹری ہوتی ہے۔ تو یہ بھی انسان کو عزت دینے کے لیے دیا گیا ہے۔ اب وحی کی ترتیب پر آ جائیے کہ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو سب سے پہلے انسانوں کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ اسلام میں توحید اہم ہے، یہ یاد رکھنا۔ لیکن جب وحی نازل ہو رہی تھی، اللہ 600 سال کے بعد انسانوں سے بات کرنے لگا تھا، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تو 600 سال 6 صدیاں گزر گئی تھی۔ 571 میں تو ولادت ہو رہی ہے اور 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، تو یہ 600 صدیوں میں کوئی پیغمبر کوئی میسنجر دھرتی پر نہیں آیا تھا۔ جب اللہ نے 600 سال کے بعد کیا کیا برائیاں نہیں آئی ہوں گی، جب 600 سال تک کوئی مصلح نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی سدھار کرنے والا نہیں آیا، تو کیا دنیا کے حالات تھے؟ وہ حضرت جعفر جو کہہ رہے ہیں وہ ساری جو ہے دنیا کے حالات تھے۔ ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام ونأکل المیتۃ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسیء الجوار ویأکل القوی منا الضعیف حتی بعث اللہ الینا رسولا منا۔ بادشاہ سلامت مردار کھاتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، رشتے ناتوں کو ہم توڑتے تھے، کمزوروں کو ٹارچر کرتے تھے، لچنگ ہوتی تھی، اور ہم جو ہے کمزوروں کی غریب کی گردن پہ پاؤں رکھتے تھے، رشتے ناتوں کا کوئی احترام نہیں تھا، ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، بھائی کا کوئی ویلیو نہیں تھا، باپ کا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، ہم عجیب انسان تھے۔ یہ پوری دنیا کا حال تھا، مسئلہ صرف عرب کا نہیں۔ مولانا علی میاں ندوی فرمایا کرتے تھے انسانیت کی قسمت کا تھا، انسانیت دم توڑ چکی تھی اور انسانیت تباہی کی دہائی میں گرنے کو تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو کمر سے پکڑا، اس کا ہاتھ تھاما، اس کے ایک ہاتھ میں توحید کا جام دیا اور دوسرے ہاتھ میں علم کا چراغ دیا، جس نے انسان کو بچا لیا بربادیوں سے۔ تو یہ جو پہلا حکم آ رہا ہے، پہلی وحی آ رہی ہے، 600 سال کے بعد اللہ بات کر رہا ہے۔ بھائی اصلاح معاشرہ، قوموں میں بگاڑ آ جائے تو اس کے سدھار کا کیا طریقہ ہے، یہ یہاں پہ ہمیں ایک پیغام ملے گا، کیونکہ برائیاں آج بھی وہی ہیں۔ صرف حضرت شیخ فرما رہے تھے رات کو کہ جو وہ برائیاں تھیں وہ میک اپ کر کے آ گئی ہیں دوبارہ۔ زمانے جاہلیت میں جتنی بھی برائیاں تھیں، چاہے وہ شراب نوشی ہو، قمار بازی ہو، ہوس رانی ہو، ظلم و استبداد ہو، ظالمانہ نظام ہو، بڑی بڑی ساری بیماریاں چل رہی ہیں۔ نشہ کہاں سے چلا، ہریانہ پنجاب سے اٹھا اور باڑمیر کے صحراؤں تک MD نشہ پہنچ گیا، جس نے یہ بربادی کے سامان انسانیت۔ اسی بربادی کے دہان پر اس وقت دنیا تھی 6 صدی عیسوی میں۔ تو ان کا علاج کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نبوت کا اعلان ابھی نہیں ہوا، عمر ابھی 40 سال نہیں ہوئی ہے، ابھی 35 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، لیکن محسوس کیا کہ ساری انسانیت بیمار ہے، ساری انسانیت لاچار ہے، تو تنہائی میں چلے جاتے ہیں، غار کے اندر جاتے ہیں، غار حرا سے اپنے رب سے رابطہ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ساری انسانیت بیمار ہے، کوئی دوائی تو دو، کوئی نسخہ تو دو، کوئی اکسیر تو دو، ایسا نسخہ دو کہ ان ساری بیماریوں کا علاج بن جائے۔ یہ وہی جوان رانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ابھی اس دھرتی کے سینے پر امن کا بنیادی پتھر رکھا تھا۔ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود کو نصب کرتے ہوئے 4 بڑے قبائل میں جنگ ہونے والی تھی، تلواریں میان سے نکل آئی تھی، 4 قبائل آپس میں لڑتے اور خون بہتا، لیکن ان کی قسمت دیکھیے، کہنے لگے صبح تک اس کو ٹال دیتے ہیں، صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی ہمارا فیصل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور کرنا ہوگا۔ قسمت تھی ان کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں صبح آئے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ تو آمنہ کے لال ہیں، یہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں، جن کی شہرت امین اور صادق ہونا تھی،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو مشہور ہوئے وہ سچائی کی وجہ سے ہوئے، وہ ایمانداری کی وجہ سے ہوئے۔ دشمن رائٹر لکھتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں رکھی گئی ہیں وہ 26 ٹن سونا بنتا ہے، اتنی امانتیں دشمن رکھا کرتا تھا۔ یہ اس تو امین اور صادق مشہور تھے، تو بڑی خوشی ہوئی ان کو، ہمارا فیصلہ تو سچے آدمی کے پاس چلا گیا، اب یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ کیا کیا؟ 4 قبائل کو کس طرح شیر و شکر کر دیا کہ رحمت والی چادر بچھائی، حجر اسود رکھا اور کہا وہ 4 بڑے قبائل جو آپس میں تلواریں نکال رہے ہو، آؤ یہ ایک ایک کونا چادر کا پکڑ لو، تم سب کا حصہ بھی ہو جائے گا۔ اور خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے نصب کر رہے تھے۔ وہ صرف حجر اسود نہیں تھا، وہ اس دھرتی کی کوکھ میں، اس کے سینے میں امن کا بنیادی پتھر رکھا جا رہا تھا۔ اسلام ہے ہی امن و سلامتی کا نام، صلح و آشتی کا نام۔ تو بیمار انسانیت کے لیے نسخہ مانگا تو اللہ نے کیا دیا؟ سب سے پہلے کیا حکم دیا؟ حکم دیا اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ یعنی وہ نسخہ تھا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دکھایا، وہ روشنی تھی تعلیم کی روشنی، وہ نسخہ تھا علم کا نسخہ، وہ دوائی تھی تعلیم کی دوائی۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال، بیماریاں بہت ساری ہیں نا، علاج اس کا بتایا، علم حاصل کرنا علاج ہے، تعلیم حاصل کرنا ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اس سے موڑ۔ ہاں، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ یہ علم کرتا ہے، یہ تعلیم کرتی ہے۔ اس لیے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جس قوم کو سب سے پہلے تعلیم کا حکم دیا گیا ہے، آج زمانے کی ریس میں وہ SC/ST سے بھی پیچھے چل رہے ہیں تعلیم کے۔ لیکن اسلام نے جو انسانیت کو عزت دینے کے اصول دیے تھے، آپ غور کریں توحید کے اصول پر بھی، اور جو علم دیا گیا ہے انسانوں کو، علم کا حکم سب سے پہلے دیا گیا ہے، یہ اسی لیے تھا کہ آپ جو ہے ساری بیماریوں کو تعلیم سے قابو میں کر سکتے ہیں۔ آپ کی سوسائٹی اور آپ کے معاشرے کی جو اصلاح ہوگی وہ اعلیٰ تعلیم سے ہوگی۔ یہ بڑی طاقت ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے، پیسے سے بڑی دولت ہے۔ لوگ پڑھائی کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، حالانکہ پیسے سے بڑی دولت خود علم ہے۔ تعلیم خود طاقت ہے کہ نوکری نہیں ملے گی، نہیں ملے گی تو کیا ہوا؟ تعلیم خود تیرے اندر طاقت ہے، تیرے خود کے اندر پاور آ گیا ہے۔ یہ تیری آنکھیں، تیرے ذہن و قلب میں یہ 4 چاند لگاتا ہے۔ یہ سارے جو ہے کافور ہو جاتے ہیں، سارے اندھیرے، تاریکیاں جو ہے رخت سفر باندھنے لگتی ہیں، اور سارے حل آپ کو دکھاتا ہے، سارے راستے صاف اور کلیئر کر کے تعلیم اور علم آپ کو دکھاتا ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ علم تھا جس نے انسان کو مسجود الملائکہ بنایا تھا، یہ علم ہی تھا کہ عفریت جن بھی شرمندہ ہو گیا اس نوجوان کے آگے۔ وہ نوجوان آصف حضرت سلیمان علیہ السلام کا رشتہ دار، اور جنات اگر شرمندہ ہوئے انسان کے آگے تو علم کی وجہ سے۔ یہ علم تھا کہ ایک غیر نبی کے دروازے پر پیغمبر سفر کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبا سفر کر کے خضر کے یہاں پہنچتے ہیں، 2 سمندر کے ملنے کی جگہ پہنچتے ہیں، لمبا سفر کرتے ہیں، وہاں کشتیاں توڑی جا رہی ہیں۔ صحبتوں کو، یہ علم کے جو شرائط ہوتے ہیں کہ آپ کو جذبات کی کشتیاں توڑنی پڑتی ہیں، آپ کو غلط صحبتوں سے بچنا پڑتا ہے، آپ کو ٹیڑھی طبیعتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اپنی کجیوں کو سنوارنا پڑتا ہے، وہاں دیواریں ٹیڑھی سیدھی کی جا رہی تھی۔ بہرحال یہ تعلیم جو ہے یہ طاقت ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہی ہمارا فیوچر مضبوط کرے گی، یہی ہمیں مستحکم اور مضبوط کرے گی۔ تو اسلام کا نظام کتنا صاف اور ستھرا ہے کہ جو آپ کو توحید دی گئی وہ آپ کی عزت کے لیے، کہ آپ جو ہے اچھے لگتے ہیں جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، چیزوں سے نہ گھبرائیں۔ اور آپ کو علم دیا گیا، یہ آپ کی طاقت کے لیے دیا گیا ہے کہ انسان تو جو ہے اس کائنات کو تسخیر جو کرے گا یہ تیرے قبضے میں ایسے نہیں آئے گی، تجھے علم حاصل کرنا پڑے گا تو دنیا تیرے تابع میں آئے گی۔ اور اپنی صفوں میں اتحاد اور ایکتا پیدا کرنے کے لیے کتنی وہ مشق کرتا ہے انسانوں کے لیے کہ 24 گھنٹے میں آپ کو 5 مرتبہ اپنے گھر پہ بلاتا ہے اور کہتا ہے صفیں سیدھی کرو۔
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کبھی کبھار اس کنارے سے اس کنارے جاتے، کندھوں پہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ جو اپنی صفوں کو سیدھا کرو، نہیں تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں۔ اس کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، خاندانوں میں پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر قومیت کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ مشق کرائی گئی ہے، ورنہ اس کو اگر صرف یاد کرنا ہوتا، گھر میں بھی وہ دیکھ رہا تھا، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی۔ اگر میں وضو کر کے اپنے گھر میں نمازی ہوتا تو میرے محلے کے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نمازی ہے کہ نہیں، لیکن میں 5 مرتبہ وضو کر کے بار بار مسجد آ رہا ہوں، بچوں کو بھی پتہ ہے دکھاؤ ہو رہا ہے، لیکن بڑے منصب کے لیے بلانا ہے، بڑی صفوں کے لیے بلانا ہے۔ اجتماع کیا ہفتے میں ایک بار، یہ جمعہ جو دیا ہے یہ بڑا اجتماع کیا ہے کہ آؤ سارے مل کر صفیں سیدھی کرو، اور پھر کہا کہ جب سال میں 1-2 بڑے اجتماع کرو عید کے، یہ تمہاری صفوں میں ایکتا پیدا کرنے کے لیے مشق کرائی جا رہی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے، یہ مطلب بڑے بڑے اصول میں نے صرف اشارے کیے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہوتا جمعے میں، کتنا شاندار ہمیں اصول دیے گئے ہیں، لیکن ہم ان پر نہیں چلنے کی وجہ سے آج ہم کمزور ہیں، پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ یہی تو ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے توحید کی حفاظت کریں، اس عقیدے میں اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہونے دیں، یہ چوکنا رہے اپنے گھر، اپنے پریوار اور اپنی سوسائٹی کے بارے میں کہ گناہ اللہ نے فرمایا معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ، اور دوسرا تعلیم کی طرف، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تعلیم میں اسلام نے کوئی تقسیم نہیں کی، یہ یاد رکھیں، یہ ہماری بولیاں ہیں، اصطلاحیں، وقت نہیں میں آپ کو دلائل سے بتاتا کہ یہ ہماری بولیاں کب بن گئی۔ انگریز نے اس کی شروعات کی تھی اور پھر ہمارے زبان چڑھ گئی یہ زبان۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو علم کہا تھا۔ بہرحال اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اپنے صفوں میں اتحاد ایکتا پیدا کریں، اور ایک کہ ہر قوم کی ایک بڑی بیماری ہوتی ہے، ہماری قوم کی بڑی بیماری محققین فرماتے ہیں، تجربہ کار لوگوں سے سنا ہے کہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ حسد کی بیماری ہے۔ حسد، ہم اپنے بھائی کو پنپتا گوارا نہیں کرتے۔ یہ اس پہ نبی نے فرمایا حسد کی بیماری نیکیوں کو یوں جلا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، تمہاری ساری نیکیاں جل جائے گی حسد۔ اور یہ حسد وہ گناہ ہے جس کی شروعات سارے گناہوں سے پہلے ہوئی، شیطان مارا گیا حسد کی وجہ سے۔ آسمانوں کا پہلا گناہ حسد تھا، دھرتی کا پہلا گناہ بھی حسد تھا۔ قابیل اور حابیل میں جو لڑائی ہوئی بھائیوں کی وہ حسد تھا، حسد کی وجہ سے ہی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے کنویں میں ڈالا تھا۔ ہم بھی وہی کر رہے ہیں کہ حسد کی وجہ سے اپنے بھائیوں کو اٹھا کے کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ اگر اپنی صفوں میں مضبوطی چاہتے ہو تو اس بیماری سے دور کریں۔ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان سارے آپس میں بھائی ہیں، اگر تھوڑی بہت ناچاکی ہو جائے تو تم صلح کرایا کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود صلح پسند کرتا اور صلح کراتا ہے۔ ایک مرتبہ مجلس میں مسکرائے، حضرت عمر کی نگاہ پڑی کہ مسکرائے کچھ اس ادا سے کہ ستارے شرمندہ ہو گئے۔ فرمایا آقا، حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے، کیا بات آ گئی یاد؟ فرمایا اللہ نے مجھے قیامت کے دن کا ایک کیس دکھا دیا کہ 2 آدمی آئے اللہ کے دربار میں، ایک کہہ رہا تھا دنیا میں غلطی ہو گئی معاف کر دو، دنیا میں غلطی ہو گئی معاف کر دو، دوسرا کہہ رہا تھا یا اللہ یہ انصاف کا دن ہے تو مجھے انصاف دلاؤ۔ کیا معاملہ تھا کہ ایک نے ایک کا حق کھایا تھا، یہاں پر دبایا تھا، دونوں اللہ کے دربار میں پہنچے، یا اللہ انصاف دلائیے، میرا حق دبایا تھا اس نے دنیا میں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کیا حق دلاؤں، اس کے پاس تو نیکیاں بھی نہیں ہیں، اگر نیکیاں ہوتی تو میں اس کی نیکیاں آج تجھے دلا دیتا، لیکن آج تو اس کی نیکیاں بھی نہیں ہیں۔ کہے گا یا اللہ میں نے سنا ہے قیامت کے دن گناہوں کا بھی ادلا بدلا چلتا ہے، میرے جو گناہ ہیں وہ اس کے سر پہ ڈال دو لیکن مجھے انصاف دلاؤ۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے ذرا سامنے تو دیکھ، نظر تو اٹھا، اور جب سامنے دیکھے گا تو عالی شان خوبصورت جنت نظر آئے گی۔ کہے گا یا اللہ یہ کس نبی کی جنت ہے، کون سے شہید کی جنت ہے؟ اللہ فرمائیں گے کسی نبی کا نام نہیں لکھا جنت پہ، کسی شہید کا نام نہیں لکھا اس پہ، میں نے جو قیمت اس کی ادا کرے گا اس کو یہ جنت دے دوں گا۔ کہے گا یا اللہ اتنی عالی شان کی جنت کی قیمت کون چکائے گا؟ اللہ فرمائیں گے اگر چاہے تو تو بھی چکا سکتا ہے،
یا اللہ میرے پاس تو نیکیاں نہیں، میں کیسے اس کی قیمت چکا دوں گا؟ فرمایا چکا سکتا ہے، اس جنت کی قیمت ہے اپنے ناراض بھائی کو معاف کر دینا، اس بھائی کو معاف کر دے میں تجھے وہ جنت دے دوں۔ کہے گا یا اللہ یہ معاف کیا میں نے، کچھ نہیں مانگتا میں اس سے۔ فرمایا جا اس جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہوگا اللہ فرمائیں گے میرے بندے رک جا، رک جا، اپنے بھائی کو بھی ساتھ جنت میں لے کر جا۔ فرمایا دیکھا قیامت کے میدان میں ایک واقعہ بتا کر کہ اللہ بھی صلح کرا رہے ہیں، گر مومنوں میں اگر تھوڑی بہت کہیں ناچاکیاں ہو جائیں تو تم صلح کرایا کرو، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔